آپ کے فیڈرل منسٹرز اور کیبنٹ کے جو ممبران ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میڈیا مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ یہ حساس ایشو ہے. یہ حساس ایشو نہیں ہے. یہ ایک ایشو ہے جو آپ نے 53 سے آنورڈ دولتانہ آنورڈ گھڑ کے اس سے اکاؤنٹ سیٹلنگ کرنے کا اور اس کو ایک حربے اور ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو چپ کرانے کا کام لے رہے ہیں. اور یہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے بہترین اعلیٰ ترین منصب کے ساتھ بدترین توہین کی ہے. آپ اہانت کے مرتکب ہیں، اسٹیٹ کی سطح پر بھی، افراد کی سطح پر بھی، اور آپ کی علماء اور ملائیت کی سطح پہ بھی. اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کہتے ہیں ہم آگاہی مہم لانچ کر رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے. جس آگاہی مہم کو آپ نے لانچ کیا ہے اس میں یک طرفہ موقف کی کیا تک بنتی ہے؟ بیٹھے نہ بیٹھ کے بات کریں کہ کیا، پہلے تو یہی سوال کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو حدیث جاری فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جو انہوں نے خود بھی فرمایا ہے، اور ما ینطق عن الہوا کے تحت آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ سب خدائی کا کلام ہوتا ہے، تو اگر وہ خدائی کا کلام تھا تو آپ نے اس کو 2 مختلف جگہوں سے اٹھا کے کیوں جوڑا؟ اب سارے بچوں کو آپ سکولوں میں یہ بتاتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی. کیوں یہ جھوٹ بولا آپ نے کہ یہ انا خاتم النبیین ایک الگ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کسی مکالمے میں کہ میں خاتم النبیین ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کو خاتم النبیین ہی فرمایا ہے. اور ولا نبی آبادی کا ایک دوسرا محل تھا جہاں پہ وہ حضرت علی کو اپنے قائم مقامی میں چھوڑ کے جا رہے تھے. بادی کا مطلب میرے بعد، یعنی میری عدم موجودگی میں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو مگر ان کے بعد نبی نہیں ہے یہ نہ کہو. اب عربی میں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ. آخر یہ جتنی آثار ہیں یا یہ روایتیں ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے کے ماخذ ہیں. تو مجرم تو آپ کے سارے آباء و اجداد ہیں ختم نبوت کی مختلف تشریحات کے. اور کل پرسوں انیک ناجی نے پروگرام کیا اور ان میں انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے، وہ بھی بائی دی وے انہوں نے یہی بات شروع کی کہ جب احمدی کا قتل ہوتا ہے تو اس میں وہ میرا جسم میری مرضی والا موم بتی مافیا کیوں نہیں آتا اور میڈیا کیوں نہیں آتا. ٹھیک ہے، ان کا موقف ٹھیک تھا کہ میڈیا نے ایک تو بکنے والا چورن جو ہے وہی مال رکھنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ بھی درست ہے کہ وہ تو فنڈنگ اورینٹڈ کام جہاں ممکن ہے وہ سارے کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ مفاد دیکھتے ہیں، حق پرستی اور انصاف اور دیانت اور شہری حقوق، اور آپ کے سامنے اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے کسی کو تو وہیں کھڑے ہو جانا، یہ سوچ کر کہ یہ آگ کی لپٹیں میرے گھر تک بھی آئیں گی لہٰذا میں اسی پہ کیوں نہ کھڑا رہوں. یہ سوچ ہوتی ہے ان ملکوں میں جن ملکوں میں شہریوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اسٹیٹ میرے ساتھ کھڑی ہے، ریاست میرے ساتھ کھڑی ہے. یہاں جرمنی میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں یہاں بالکل ابتدائی طور پر بھی ایک نووارد تھا اور غیر ملکی تھا، تو یہاں پر ایک اصول ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ کو کچھ ہو جائے، کوئی گر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ پلیس آف انسیڈنٹ سے بھاگتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں، وہاں بتاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہی کام میں اسلام آباد میں نہیں کر سکتا، حالانکہ 20 سال مجھے 25 سال وہاں رہتا رہا. اس لیے کہ وہ جس تھانے میں جائیں گے وہ آپ کو کہے گا انہوں تو نہیں مارے. پھر اس کے جو بھی آگے پیچھے اس طرح کے معاملات ہوں گے وہ کہیں گے کہ جس نے اس کی مدد کی تھی پہلے تو انہوں اتار لو نا. وہاں ریاست شہری کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو شہری کے اوپر ذمہ داریاں کہاں سے ڈالے گی؟ وہاں تو 400 کی گنجائش والی جو جیل کی بیرک ہے اس میں انہوں نے 4000 گھسائے ہوتے ہیں. تو یہ سوال تو کبھی نہیں کسی نے اٹھایا کہ جس ریاست کے پاس جیل میں رکھنے کے لیے قیدیوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے اس کو قیدی بنانے کا حق کہاں سے ہو گیا؟ اس طرح کے ماحول میں چلتے ہوئے آپ یا تو منسٹریل سطح پر، سرکاری سطح پر کہیں کہ ہم نے آگاہی مہم لانچ کرنی ہے
اور یہ کوئی حساس ایشو نہیں ہے، یہ ایک نارمل تشریح کا مسئلہ ہے۔ جب آپ یہ کہیں تو آپ کے منہ میں کوئی گھنگریاں تو نہیں پڑ جاتی، پھر آپ بات کریں، آپ جواب لیں۔ آپ کہیں ہم نے پنجابی والا آخری ترجمہ کرنا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا موقف یہ کیوں نہیں تھا، محی الدین ابن عربی کا موقف یہ کیوں نہیں تھا، حضرت امام جعفر صادق کا موقف یہ کیوں نہیں تھا، اور پھر جتنے آپ سارے کے سارے مختلف لوگوں کے منتظر ہیں ان پہ ایمان لانے فرض ہیں یا نہیں، جو بھی آ جائیں گے، امام غائب آ جائیں گے، امام منتظر جن کا انتظار ہو رہا ہے وہ امام مہدی آ جائیں گے، وہ عیسیٰ آ جائیں گے، وہ جب بھی آئیں گے ان پہ ایمان لانا فرض ہے یا نہیں؟ تو جب آپ ان پہ ایمان لائیں گے تو اس وقت آپ کی آخری والی ختم نبوت کہاں جائے گی؟ پھر بات کرنے دیں، موت کیوں پڑتی ہے پھر اس وقت آپ کو؟ اس وقت کہتے ہیں حساس ہے، جب معاملہ حساس ہے تو حساس ایشو کے اوپر پوری کی پوری تنظیمیں لگی ہوئی ہیں لٹھ لے کے احمدیوں کے پیچھے، اور پورے پاکستان میں وہ بکواس کرنے میں آزاد ہیں بنامے ختم نبوت۔ تو حساس کہاں سے ہوگی بات؟ حساس تب ہے جب احمدی آپ کو جواب دیتا ہے اور آپ کے جھوٹ کا پول کھولتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ حساس ہے۔ اب وہ وہاں قتل ہوتا ہے، اب پھر مٹی ڈالی جا رہی ہے، پھر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ جن صاحب نے وہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آرمی چیف انصاف کریں، آرمی چیف نے کیا انصاف کرنا ہے؟ یہ سادگی ہے آپ کی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں۔ ججوں کا کام تھا، انہوں نے کیا کوئی نہیں۔ مجیب الرحمان ایڈوکیٹ مرحوم کہا کرتے تھے کہ ساروں کو پتہ ہے کہ اس کیس کو عدالتی سطح پہ ہم کھول کے ذلیل ہوں گے، اسی لیے سٹیٹ بنا اپنا عبد الرحمان مبشر کیس جو ہے ہائی کورٹ کا، جو پریسیڈنس کے طور پر سیٹ ہو چکا ہے، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ آ گیا تھا۔ عبد الرحمان نے جب ریٹ کی عبد الرحمان مبشر کیس، وہ مشہور ہے، جائیں سارے وکلاء کو کہیں نکلا کے پڑھیں کہ آپ کو کلمہ پڑھنے سے ریاست نہیں روک سکتی، آپ کو قرآن شریف پڑھنے سے ریاست نہیں روک سکتی، آپ کو اپنے مذہب کو ڈکلیئر کرنے اور اپنے فیتھ کے اوپر عمل درآمد کرنے بلکہ اس کی تبلیغ کرنے سے بھی ریاست نہیں روک سکتی۔ ملاؤں کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے ہم رستہ بند کر بیٹھیں گے، اس کو نہیں کیا انہوں نے چیلنج، الٹا ضیاء الحق کی گود میں جا کے چڑھے کہ تمہیں ہماری ضرورت ہے، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تم ذرا ان کے اوپر ایک آرڈیننس جاری کر دو۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ جس وقت آپ کا آرڈیننس جاری ہو رہا ہے اس سے پہلے عبد الرحمان مبشر کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ سے پریسیڈنس کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ کہاں مر گئے ہیں وہاں پہ؟ بات آپ کرتے نہیں ہیں، بات کرنے دیتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں یہ حساس ایشو ہے، اور حساس ایشو کے خلاف لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ وہاں تاجر جو ہیں وہ جگہ جگہ اپنی وہ سیلفیاں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کریں ختم نبوت کے اوپر وہ 10% ڈسکاؤنٹ دیں، ہم 100% آپ کو ننگا کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور بکواس بھی کر رہے ہیں، اور ریاست فریق بن کے اپنے شہریوں کو، بلکہ دوسرے ملک کی نیشنلٹی رکھنے والا شہری جو پاکستانی نژاد ہے، وہ وہاں قتل ہو رہا ہے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، اور جب وہ یہ تماش بینیاں کر رہے ہیں، جب یہ مہم اور ہفتہ اور عشرے منائے جا رہے ہیں، اس کے دوران یہ واقعہ ہوا ہے۔ گئی